बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर खिलाफ रहे के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले तो कहते हैं कि आटा चीनी स्कैंडल में वज़ीर आज़म और ईसीसी का नाम आया तो हुकूमत नैब के कवानीन में तरामीम कराने चल निकली। नैब का एक मुबैना मुसवदा सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिससे सवालात उठ रहे हैं कि क्या हुकूमत नैब के कवानीन में तरामीम के लिए जल्दी कर रही है और अपोजिशन को राजी करने की कोशिश कर रही है, और क्या नैब के कवानीन इसलिए तब्दील किए जा रहे हैं ताकि आटा चीनी चोरों और पावर सेक्टर के मुलजमान को नैब की गिरफ्त से बचाया जा सके। सोशल मीडिया पर कवानीन में तब्दीली के हवाले से एक मुबैना मुसवदे ने बहस का नया दरवाजा खोल दिया। हुकूमत ने नैब के इस मुबैना मुसवदे से मुकम्मल तौर पर लाइल्मी और ला तल्की का इजहार किया है, जिसके मुताबिक चेयरमैन नैब से गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा और किसी भी मुकाम को सब जेल करार नहीं दिया जा सकेगा। वजारत कानून और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इसकी वाज़ेह तौर पर तरदीद की है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुसवदा मौजूद है और तमाम मीडिया की जीनत बन चुका है, जिसके बारे में ये दावे भी किए जा रहे हैं कि यह मुसवदा पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में नैब कवानीन को तब्दील करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून की मुखालफत की वजह से इस पर अमल दरामद ना हो सका। तो मौजूदा दौरे हुकूमत में भी नैब के कवानीन को तब्दील करने के लिए अपोजिशन और हुकूमत में मुज़ाकरात होते रहे। इनमें सबसे अहम नुकता चेयरमैन नैब के इख्तियारात हैं, और चेयरमैन नैब के लामहदूद इख्तियारात को महदूद करने पर हुकूमत और अपोजिशन के बहुत से लोग किसी हद तक मुत्तफिक हैं, लेकिन खुद हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम पर कोई ज्यादा संजीदगी नहीं दिखाई। जब से आटा चीनी बहरान और पावर सेक्टर स्कैंडल में हुकूमत के लोगों के नाम आए हैं और नैब ने इसकी तहकीकात का ऐलान कर रखा है। नैब ऑर्डिनेंस की मुद्दत भी कुछ अर्सा पहले यानी 2-4 रोज पहले खत्म हुई है, तो नैब एक बार से फिर से रेडार पर आ गया है। वो नैब का मुसवदा जिससे हुकूमत ने लातलगी का ऐलान किया है, उसके मुताबिक यानी उसमें जो तजावीज़ है वो बड़ी जबरदस्त है। ये मुसवदा हुकूमत कहती है हमारा नहीं है, लेकिन जो भी मुसवदा इस वक्त मौजूद है सोशल मीडिया पर, इसके मुताबिक चेयरमैन नैब से मुलजमान की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा, जबकि मुलजमान को 90 दिन हिरासत में रखने और किसी मुकाम को सब जेल करार देने का इख्तियार भी खत्म कर दिया जाएगा। 50 करोड़ से कम की करप्शन पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगी। मुजव्वजा मुसवदे के मुताबिक रेफरेंस दायर होने के बाद अदालत मुलजम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेगी। एहतसाब अदालत हाजिर यकीनी बनाने के लिए मुलजम से जमानती मुचलके तलब कर सकेगी। मुचलकों के बावजूद अदम हाजिरी पर अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेगी। नैब 5 साल से जायद पुराने खाते नहीं खोल सकेगा, जबकि टैक्स और लीवी के इश्यूज भी नैब के दायरे इख्तियार में नहीं होंगे। मुंतखब नुमाइंदों का ट्रायल भी उसी सूबे में होगा जहां से वो इलेक्शन जीते होंगे। मुसवदे में मजीद कहा गया है कि अवामी अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए माली फवायद के शवाहद लाजमी होंगे। अखराजात के लिए किसी की मदद लेने वाला जेर कफालत तस्वुर किया जाएगा, जबकि नैब किसी मुलजमान के खिलाफ जमनी रेफरेंस दायर नहीं कर सकेगा। करप्शन के मुलजमान दौरान तफ्तीश वकील को साथ ले जा सकेंगे। और सबसे अहम बात यह कि नैब किसी अचानक और गुमनाम शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। करप्ट अफराद सजा के बाद भी प्ली बारगेन कर सकेंगे। रजा कराना रकम वापसी पर 5 साल की नहली का सामना करना होगा, जबकि रेफरेंस दायर होने तक नैब हुकाम किसी मुलजम के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं कर सकते। इसके अलावा मीडिया पर बयान देने वाले नैब अफसर को 1 साल तक कैद और 1 लाख जुर्माना होगा, जबकि ऑर्डिनेंस के इतलाक तमाम जेर इल्तवा मुकदमात पर होगा। और नए नैब ऑर्डिनेंस पर हुकूमत अपोजिशन से मुशावरत करेगी। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान, स्पीकर कौमी असम्बली असद उमर और परवेज खटक को अपोजिशन से बात करने की जिम्मेदारी सौंप चुके हैं। हुकूमती कमेटी अपोजिशन को इत्मीनान दिलाने के बाद नैब ऑर्डिनेंस पर मामलात को आगे बढ़ाएगी, जबकि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुकम्मल तौर पर तरदीद की है, और उनका कहना यह कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के हवाले से अभी अपोजिशन और नैब से मुशावरत होना बाकी है। शहजाद अकबर के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का मुसवदा दुरुस्त नहीं। कोशिश की जाएगी कि नैब कवानीन में तरामीम पार्लिमान से हों। अब ज़राए का दावा यह कि यह मुसवदा सरकारी तौर पर जारी नहीं किया गया, लेकिन इसमें मौजूद नुकात बेशतर वही हैं जिन्हें हुकूमत तब्दील कराने की ख्वाहिश रखती है और अपोजिशन से इस हवाले से मुज़ाकरात भी करती रही है।
जबकि एक ऑर्डिनेंस के जरिए भी इस पर अमल दरामद कराने की कोशिश की गई। तो मुसवदा जारी करने का मकसद इस पर राय आमा और अपोजिशन के रिएक्शन का अंदाजा लगाना भी हो सकता है। नैब के हवाले से कल ख्वाजा आसिफ ने भी एक प्रोग्राम में इतराफ किया था कि इस पर हुकूमत से उनके माजी में मुज़ाकरात होते रहे हैं। से बड़ी बहस शुरू हो गई है। असद उमर साहब ने कुछ दावे किए हैं। वो कहते हैं जी कि 18वीं तरमीम पे हुकूमत और अपोजिशन के आपस में कोई मामलात चल रहे हैं। कुछ खबरें भी इस तरह की आई हैं। तो ये बताएं कि क्या नैब ऑर्डिनेंस पे या 18वीं तरमीम पे हुकूमत और अपोजिशन, खास तौर पे हुकूमत और मुस्लिम लीग नून का आपस में कोई राब्ता है? मीर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये इसमें आधा जो है सच है और वो सच भी जो है वो थोड़ा सा आजकल सस्पेंड हुआ है। 18वीं तरमीम पे तो कती तौर पे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, एब्सोल्युटली कोई, कहते हैं ना कि इंडिया भी कोई नहीं है, कोई ऐसे इशारतन भी कोई जिक्र कहीं भी नहीं हुआ। बिल्कुल 100% मैं उससे इनकार करता हूँ और ये बात गलत है। जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, आज से 2 महीने कबल तक हमारे राब्ते थे हुकूमती पार्टी के, और वो मीडिया में आते भी रहे। जब मीटिंग हो रही होती थी, बार जो मीडिया के हजरात जो है वो खड़े होते थे, वो बाहर हम निकलते थे तो वो पूछते भी थे हमसे, और वो स्पीकर साहब की सरबराही में ये मीटिंग्स होती रही हैं। उसमें तमाम पार्टीज थी, उसमें पार्लियामेंट में जितनी पार्टीज थी वो सारी की सारी उन मुज़ाकरात में शामिल थी। प्रोग्राम में और भी हम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। मीर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये इसमें आधा जो है सच है और वो सच भी जो है वो थोड़ा सा आजकल सस्पेंड हुआ है। 18वीं तरमीम पे तो कती तौर पे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, एब्सोल्युटली कोई, कहते हैं ना कि इंडिया भी कोई नहीं है, कोई ऐसे इशारतन भी कोई जिक्र कहीं भी नहीं हुआ। बिल्कुल 100% मैं उससे इनकार करता हूँ। ऑलमोस्ट इमरान साहब, हमारा काम फाइनेंशियल खत्म हो गया था और ग्रोथ तो मनफी होनी थी, लेकिन किस्त के लिए तो छुट्टी हो गई थी। सो एक वक्फा मिल गया इमरान खान के साथ। अल्लाह भी मदद करता है कि गोश्त ने अपील भी की थी कि बेहतर पैसों की तकमील जो है वो बेहतर मसले में आ गई, वरना तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका था। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारी जो मईशत थी कोरोना वायरस से पहले किस अंदाज में एक मुस्तहकम और अच्छी डायरेक्शन में जा रही थी। पहली चीज़ तो ये थी कि जब ये हुकूमत आई तो एक बहरानी कैफियत थी और हमारे पास डॉलर्स की कमी थी। रोका हुआ था आप लोगों ने, वो तो रोका हुआ था। ये 75 अरब रुपया आपने 200 अरब रुपया जो वर्कर्स के लिए रखा था उसको घटाकर आपने 75 अरब पे ले आए, और उसमें भी आप ज्यादातर जो मैकेनिज्म जो मुझे आज समझ आई है वो ये है कि आप सरमायादारों को दे रहे हैं, आप जो मजदूर है उसको बराह रास्त नहीं दे रहे। आपके पास मैकेनिज्म मौजूद है, मैकेनिज्म की मतलब लेबर मिनिस्टर की तरफ नजर आ रहा है जुल्फी बुखारी। जब इमरान खान कह रहे हैं कि अखबारें ना पढ़ें, टीवी ना देखें, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ख़त्म हो चुका है, ये मीडिया झूठा है, ये मीडिया नेगेटिव है, ये करप्शन का दिफा करने वाला है, और इस वक्त जब मीडिया और हुकूमत आमने सामने है तब ये एक बड़ा चैलेंज है। हज़रत अली का कौल है कि इक़्तिदार, इख्तियार और दौलत मिलने के बाद इंसान बदलते नहीं, बेनकाब हो जाते हैं। तो पता चलेगा कि शिबली फराज साहब जब ओहदे पर आएंगे तो वो कैसा साबित होंगे। मुझे इस बात का तो नहीं पता, ये तो शहबाज साहब ने इंटरव्यू में बताया, मैंने इंटरव्यू सुना भी नहीं है। मैंने सुना है सुहेल वड़ैच को कोई इंटरव्यू उन्होंने दिया है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मुक़द्दर हरकत चाहते थे कि शहबाज शरीफ साहब आगे आए और ये मामलात वो संभालें और इलेक्शन फेयर। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने 21 साल क्रिकेट खेली, वो बेहतरीन ऑलराउंडर थे। उन्होंने इस 21 साल की टेस्ट क्रिकेट में 37 की औसत से 3807 रन स्कोर किए। मेरे कप्तान ने 21 साल के दौरान 88 टेस्ट मैचेस में 18 निस्फ सेंचुरियां बनाई, लेकिन अपनी हुकूमत के सिर्फ 20 माह के दौरान उन्होंने अपनी पहली हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर दी है। और सबसे पहले बात करेंगे, मुशीर खजाना हफीज शेख ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि अगर कोरोना वायरस ना आता तो पाकिस्तान की मईशत अब तक अपने पांव पर खड़ी हो चुकी। मईशत बेहतरी के दावे किए मुशीर खजाना साहब ने, सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری جو معیشت تھی کرونا وائرس سے پہلے کس انداز میں ایک مستحکم اور اچھی ڈائریکشن میں جا رہی تھی. پہلی چیز تو یہ تھی کہ جب یہ حکومت آئی تو ایک بحرانی کیفیت تھی اور ہمارے پاس ڈالرز کی کمی تھی اور ہمارے قرض جو تھے بیرونی اور ڈومیسٹک وہ بہت زیادہ تھے. تو پہلا گول تو یہ تھا کہ ہم بحران سے نکلیں اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی کہ $17 بلین موبیلائز کیے جو بائی لیٹرل ممالک ہیں ان سے بھی, اور IMF کے ساتھ ہم نے ایک خصوصی پروگرام طے کیا جس کی $6 بلین فائنینسنگ ہمیں ملی, اور اس کے ساتھ ہی ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی, اور ہم نے اپنی جو پالیسیز تھی ان کو اس انداز میں آگے لے گئے کہ حکومتی اخراجات کو بہت سختی سے ہم نے کنٹرول کیا, اور ہم نے اسٹیٹ بینک سے زیرو بوروئنگ کی, ہم نے کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی, ہم نے ملٹری کا بجٹ بھی فریز کیا یعنی منجمد کیا, ہم نے سویلین بجٹ کو 40 ارب کم کیا, اور ہم نے فقط 2 جگہ پہ پیسے جو ہیں دیے. ایک وہ کہ اپنے بزنسز کو ہم کس طرح سے مراعات دیں کہ وہ ایکسپورٹس کر سکیں, اور دوسرا جو ہمارے کمزور ترین طبقے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک تاریخی پیکیج دیا 180 ارب روپے کا, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پروونسز کو, صوبوں کو اپنے تاریخ میں سب سے زیادہ رقم دی. اب یہ ساری چیزیں ایک اچھے انداز میں چل رہی تھی, ہمارا جو روپیہ ہے وہ بھی مستحکم ہو چکا تھا, ہماری جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھی جو خاص ایک ڈالرز کی کمی کا جو ہے ایک پیمانہ ہے وہ 20 ارب سے ہم 3 ارب پہ لا چکے تھے. ہمارا جو پرائمری بیلنس تھا وہ تاریخ میں پہلی بار پہلے 9 مہینے میں سرپلس ہوا تھا. تو ایک طرح سے یہ کرونا وائرس ہمارے لیے بہت برے وقت پہ آئی, اور جو ہماری ایک اچھی ڈائریکشن, اچھی سمت تھی جس میں ہماری معیشت جا رہی تھی اس کو دھچکا لگا ہے. یعنی حکمران جماعت نے معیشت کی خرابی کا سارا ملبہ کرونا وائرس پہ ڈال دیا ہے, اور ہم نے پہلے کہا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت یہ کہے گی کہ جناب اب تو کرونا آ گیا, جبکہ معیشت پہلے ہی بالکل ڈاوا ڈول تھی. اب وزیر خزانہ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس نہ آتا تو معیشت بہتر ہو رہی تھی, ہم درست سمجھ میں جا رہے تھے. سوال یہ ہے کہ جو حکومت پچھلے 20-22 ماہ میں ایک نوکری نہیں پیدا کر سکی, بے روزگاروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے, سرمایہ کاروں کو راغب نہیں کر سکی, سرمایہ کاری پر تیار نہیں ہے, اور بلند ترین شرح سود کے ساتھ ہم اپنی معیشت چلا رہے تھے, تو معیشت کی بہتری کے دعوے مذاق نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر جو ہم نے $17 ارب دوسرے ملکوں سے لیے, یعنی نواز شریف پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں 30,000 ارب روپے کے قرضے لیے, بلکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کو ملا کر یہ الزام تھا کہ انہوں نے قرضے 30,000 ارب تک پہنچا دیے, ملک کو قرضوں کی دلدل میں پھنسا دیا. اب موجودہ حکومت کے مشیر خزانہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ اب تک $17 ارب لے چکے ہیں, جو 25-26 ہزار ارب روپیہ بنتا ہے. تو اب جو قرض لیا جا رہا ہے وہ کہاں پہ خرچ کیا جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے امدادی فنڈ مل رہا ہے, $1.5 ارب آپ کو IMF سے مل گیا, ADB آپ کو پیسے دے رہا ہے, ورلڈ بینک دے رہا ہے, لیکن اتنے قرضے لینے کے باوجود معیشت کا حال بہتر نہیں ہوا. یہ تو کرونا وائرس آنے سے پہلے کی بات ہے. یعنی GDP ریٹ جو پچھلی دور حکومت میں 5 سے 6% تھا وہ گر کر 1.5-2% پر آ چکا ہے, اور پریڈکشن یہ تھی کہ اس سال وہ اور گرے گا. اس کے علاوہ بے روزگاروں کی تعداد میں اضافے کا یعنی ان امپلائمنٹ, اس کے بارے میں بھی تمام انڈیکیٹر یہ تھے کہ وہ آلموسٹ ڈبل ہو جائے گی. یعنی پچھلے سال اگر 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے تھے تو اس سال 40 لاکھ لوگ بے روزگار ہونے تھے, تو معیشت تو اس طرف جا رہی تھی. اب حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کرونا نہ آتا تو معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی. یعنی پاکستان ترقی کی شاہراہ پر سفر کر رہا تھا. ابھی شیخ رشید صاحب چند روز پہلے یہ راز کھول چکے ہیں کہ کرونا نہ آتا تو ہمارے پاس تو قرضے واپس کرنے کے لیے رقم تھی, نہ سود ادا کرنے کے لیے کوئی رقم تھی. اب یا تو وزیر خزانہ قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر شیخ رشید جھوٹ بول رہے ہیں. حفیظ شیخ بھی شیخ ہے اور شیخ رشید بھی شیخ ہے, تو قوم اب 2 شیخوں کے درمیان پھنس گئی ہے. ہزارے والے شیخ صاحب ویسے تو کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہے, پہلے پیپل پارٹی ان کی ذہانت کا بوجھ اٹھا چکی ہے,
آج کل پھر بار حکومت ان کے کاندھوں پر ہے. تو پہلے شیر رشید صاحب کو سن لیتے ہیں کہ انہوں نے چند روز پہلے کیا فرمایا تھا. سو لکیلی کوئی آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے بہتری کا ثبوت دیا، ورنہ تو ہم آلموسٹ ڈیفالٹ ہو گئے تھے جی. آلموسٹ عمران صاحب ہمارا کام فائنینشیل ختم ہو گیا تھا اور گروتھ تو منفی ہونی تھی، لیکن قسط کے لیے تو چھٹی ہو گئی تھی. سو ایک وقفہ مل گیا ہے. عمران خان کے ساتھ اللہ بھی مدد کرتا ہے کہ گوشت نے اپیل بھی کی تھی کہ بہتر پیسوں کی تکمیل جو ہے وہ بہتر مسئلے میں آ گئی، ورنہ تو پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا تھا. کوئی کمی نہیں ہے اب ڈیفالٹ ہونے میں. یہ تو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے ایک کوشن دے دیا پیمنٹ دیر سے کرنے کا، ورنہ ہمارے پاس تو پیمنٹوں کے پیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اب شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو آلموسٹ ڈیفالٹ ہو چکے تھے، اور حفیظ سے کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل فلائٹ پہ چڑھ رہے تھے اور بالکل آسمانوں کی طرف پرواز کرنے والے تھے کہ اچانک بیچ میں کرونا آ گیا. اب کرونا یقینی طور پہ ایک بیماری ہے اور پوری دنیا کی معیشت کو اس سے نقصان پہنچا ہے. ہم بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں، ہمیں بھی نقصان پہنچا ہے، لیکن جو دنیا کو نقصان پہنچا ہے کہ دنیا کی معیشت بہت آئیڈیل تھی. بہت سے ملکوں کی معیشت بہت ہائی تھی، اچھی چل رہی تھی. ہماری تو پہلے ہی بالکل ڈوبی ہوئی تھی. لیکن یہ بات بھی حقائق کے بالکل منافی سمجھی جا سکتی ہے کہ کرونا نہ آتا تو ہماری معیشت ٹھیک ہو جاتی. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کبڑے کو اچانک لات پڑی تو اس کا کبڑا پر نکل گیا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئے گی اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کرونا وائرس کے حوالے سے ایک اہم بات آپ سے کریں گے. دنیا کرونا سے ڈر رہی ہے اور پاکستان میں عوام جو ہے وہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے خاصے پریشان ہے. اس پر ایک ذاتی رائے پہ مبنی تھیسس دوں گا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. کچھ پولیٹیکل باتیں کر لیتے ہیں، اس کے بعد کرونا کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کرونا کا مرض تیزی سے بڑھ رہا ہے اور پاکستان میں نمبر آف ڈیتھ جو ہے وہ اچانک ہائی ہوا ہے، وہ بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ لاک ڈاؤن دنیا نرم کر رہی ہے اور پاکستان کیا لاک ڈاؤن نرم کرے گا نہیں کرے گا، اس پر بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی خبر ضرور ہوتی ہے. ایک اور خبر کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں. رانا تنویر سے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، تو دیکھتے ہیں وہ خبر کیا ہے. بہت شدید یہ بات آپ کے علم میں بھی ہے، کوئی اس طرح کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملہ طے ہو رہے تھے؟ دیکھیے مجھے اس بات کا تو نہیں پتا، یہ تو شہباز صاحب نے انٹرویو میں بتایا، میں نے انٹرویو سنا بھی نہیں ہے. میں نے سنا ہے سہیل وڑائج کو کوئی انٹرویو انہوں نے دیا ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ مقدر حرکت چاہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب آگے آئیں اور یہ معاملات وہ سنبھالیں اور الیکشن فیئر اینڈ فری ہوگا اور یہ آ جائیں گے اور آ کر دوبارہ حکومت بنائیں جو سارا سلسلہ ہے. لیکن وہ بات مکمل نہیں ہو سکی. آپ نے جس طرح کہا ہے کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے وہ فائنل نہیں ہو سکی، لیکن یہ بات درست ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. یہ میں ذاتی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 100% بات درست ہے کہ پہلے یہی ان کے خیالات تھے، لیکن پروگرام تھا بلکہ، لیکن جب نئی بات اس طرف گئی تو پھر دوسرے پروگرام جو ہیں وہ بنے یا جس طرح ہوا وہ آپ کے سامنے. دیکھیں، کہنے والے تو کہتے ہیں کہ شہباز شریف مختلف حلقوں کے فیورٹ تھے، انہیں وہ پرائم منسٹر بنانا چاہتے تھے اور نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنا چاہتے تھے. شہباز شریف یہ شرط مان لیتے تو آج ملک کے پرائم منسٹر ہوتے، ان کی جماعت اقتدار میں ہوتی. نوکری قبول کر لیتے تو کرپشن کے الزامات بھی نہ لگتے، خود بھی نیب کی قید میں نہ رہتے، نہ 11 مہینے سے حمزہ شہباز نیب کی تحویل میں ہوتا، نہ ہی پارٹی کی قیادت قید اور سزا بھگت رہی ہوتی. لیکن شہباز شریف نے اپنے بھائی سے غداری نہیں کی، اور سیاست میں یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ لائل ہوں. یہ سب باتیں منظر عام پر آ چکی ہیں. اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو اگر اقتدار نہیں ملا تو اچھا ہوا. اگر شہباز شریف مختلف حلقوں کی بات مان کر اقتدار سنبھال لیتے، یعنی بھائی سے غداری کرتے، تو عوام تو اس سزا سے بچ جاتے جو آج وہ بھگت رہے ہیں. معیشت اس طرح تباہ نہ ہوتی جیسے اب ہو چکی ہے، لیکن وہ اپنا سیاسی وقار ضرور کھو دیتے. خان صاحب کی قسمت میں اقتدار لکھا تھا، انہیں مل گیا جیسے بھی ملا. آج خان صاحب وزیر اعظم ہیں
اگر وہ اقتدار میں نہ آتے تو لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کیسے ہوتی کہ تبدیلی کا نعرہ محض سیاسی ہے اور وعدوں اور دعووں میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. عملی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے. یعنی نعرے اور ہوتے ہیں، پریکٹیکل اور ہوتا ہے. جلسوں میں IMF سے پیسے نہ لینے یا خودکشی کے دعوے محض عوام کو بہلانے کے لیے ہوتے ہیں. حکومت چلاتے ہوئے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جاتا ہے اور قرضہ چندہ سب کچھ لینا پڑتا ہے. اور اب گفتگو کریں گے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی وزارت سے چھٹی پر اب بھی بحث مباحثہ جاری ہے کہ وجہ کیا بنی اور خان صاحب نے انہیں کیوں ہٹایا. ارشاد بھٹی تجزیہ نگار ہیں، دلچسپ باتیں بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ارشاد بھٹی: جب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اخباریں نہ پڑھیں، ٹی وی نہ دیکھیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ختم ہو چکا ہے، یہ میڈیا جھوٹا ہے، یہ میڈیا نیگیٹو ہے، یہ کرپشن کا دفاع کرنے والا ہے، اور اس وقت جب میڈیا اور حکومت آمنے سامنے ہے تب یہ ایک بڑا چیلنجنگ ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ اقتدار، اختیار اور دولت ملنے کے بعد انسان بدلتے نہیں، بے نقاب ہو جاتے ہیں. تو پتہ چلے گا کہ شبلی فراز صاحب جب عہدے پر آئیں گے تو وہ کیسا ثابت ہوں گے. مجھے کمزور فیصلہ لگا ہے اور کنفیوز فیصلہ لگا ہے اور کوئی اچھی چوائس نہیں ہے. اب پتہ نہیں فرنٹ فٹ پہ وہ کر رہے ہیں یا بیک فٹ پہ شبلی صاحب کریں گے، عاصم کریں گے، اور فرنٹ فٹ پہ شبلی صاحب کریں گے. یہ ایک علیحدہ بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ سے جو ڈاکٹر صاحبہ پہ جو الزامات لگ رہے ہیں، ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے مبینہ طور پر پیسے کمیشن لینا، TADA، زیادہ گاڑیاں، یعنی 2 روٹیاں کہیں تھی تو 3 کھا لیں، یہ عجیب و غریب الزامات ہیں. یعنی میں سوچ رہا ہوں کہ سارے الزامات کو اگر جمع کیا جائے تو یہ 4 کروڑ بنتے ہوں گے. اور آپ کے پاس ابھی تک رزاق داؤد صاحب اور خسرو بختیار صاحب، ندیم بابر صاحب، جن پر اربوں کے الزامات ہیں، وہ بیٹھے ہوئے اور ان کو نکال دیا. حیرت کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کارکردگی پہ نکالا ہے تو 16 جو معاونین ہیں اور 5 ایڈوائزر ہیں، ان کی کیا کارکردگی ہے. آخری بات، وہ ایک ہمارے ہاں ہوتا ہے پنجابی میں کشتی ہماری پنجابی میں جب کشتی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں آتا ہے ایک کشتی میں ایک داؤ ہوتا ہے گاں مروڑا. اچھا، گاں مروڑا ہوتا ہے کہ اچانک جس پہلوان کو یہ آتا ہوتا ہے وہ دوسرے پہلوان کی کمر کی طرف جاتا ہے، بازو ڈالتا ہے اس میں گردن میں اور ایک کلابازی کھا کے اس کو چاروں شان چت کر جاتا ہے. میں قربان جاؤں اپنے کپتان کے گاں مروڑے پر. یہ کشتی دیکھتے رہتے ہیں میرا کپتان عمران خان، اور آخری پہ گاں مروڑا مارتا ہے. جیسے پرویز خٹک وزارت اعلیٰ گاں مروڑا، ناصر دورانی سمیت 4 IG گاں مروڑا، 5 چیف سیکٹری گاں مروڑا، جسٹس وجی حامد خان، اکبر ایس بابر گاں مروڑا، اور باقی اسد عمر وزارت خزانہ گاں مروڑا، عاطف خان شہرام ترکی گاں مروڑا، جہانگیر ترین گاں مروڑا، اور اس کے بعد فردوس عاشق گاں مروڑا. تو میرا کپتان گاں مروڑا زندہ باد، باقی اللہ خیر اور بیڑے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ وزارت اطلاعات پر رہنے والوں کا حشر دیکھنے کے بعد شبلی فراز جیسے سنجیدہ اور سمجھدار آدمی سے ہمدردی کرنے کو جی چاہتا ہے. میرا گمان یہ کہ وزارت انہوں نے خوش دلی سے ہرگز قبول نہیں کی. انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ تھینک لیس جاب ہے اور آخر میں ہونا وہی ہے جو اس عہدے پر رہ کر بڑی بڑی باتیں کرنے والے یا ڈینگے مارنے والوں کے ساتھ ہوا ہے. شبلی فراز ڈینگے تو نہیں ماریں گے، وہ تھوڑے سنجیدہ آدمی ہے اور بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، لیکن انجام مختلف ہوگا اس پر مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے. اب ارشاد بھٹی صاحب نے یو ٹرن کا نام کن مروڑا رکھ دیا ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب دکھاتے دایاں ہیں، مارتے بایاں ہیں، جبکہ اس طرح کا رویہ رکھنے والوں کو عمومی طور پر غیر مستقل مزاج کہا اور سمجھا جاتا ہے. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو یا تو لوگوں پر اعتماد نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو بڑی تیزی سے بدلتے ہیں، یا پھر خان صاحب کی ایکسپیکٹیشن ڈیفرنٹ ہے، جو توقع وہ رکھتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، یا پھر ان کے مخالفین کا یہ نقطہ نظر کہ وہ لوگوں کو استعمال کر کے ایک طرف پھینکنے کے عادی ہیں. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ خان صاحب کے قریبی لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ خان صاحب خیالات بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتے، لوگوں پر ان کا اعتماد بہت کم ہے. شاید اس کی وجہ ان کا کرکٹ کا تجربہ ہے جس میں آدمی تیزی سے فیصلے کرتا ہے اور بالکل کھڑے کھڑے فیصلے کرتا ہے. کوئی مستقل مزاجی کا تعلق کرکٹ کے فیصلوں سے نہیں ہوتا. اب جہاں تک شبلی فراز صاحب کا تعلق ہے، شبلی فراز کتنے کنفیوز ہیں اور یہ وزارت سنبھالتے وقت ان کی حالت کیا ہوئی. ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ حلف اٹھاتے ہوئے
خود کتنے کنفیوز نظر آ رہے ہیں. اب جب وہ وزارت اطلاع سنبھالیں گے تو پھر آگے کیا بنے گا وہ کلپ بھی دیکھ لیں اور پھر اس پہ آپ اندازہ بھی لگا لیں. کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام کہ میں اپنے ذاتی مفادات کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا یا اپنے سرکاری فیصلوں پر نظر انداز نہیں ہونے دوں گا پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا نظر انداز نہیں ہونے دوں گا پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا نظر انداز نہیں ہونے دوں گا جبکہ بحیثیت وفاقی وزیر بجز جبکہ بحیثیت وفاقی وزیر اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو. میں ہر حالت میں یہ اور میں یہ کہ میں ہر حالت میں یہ اور میں یہ کہ میں ہر حالت میں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے ایک تھیسس پہ اور اس خبر پہ کہ پاکستان میں کرونا کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظم. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. کرونا وائرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کرونا وائرس پہ حکومت نے 9 مئی تک لاک ڈاؤن لگا رکھا ہے اور حکومت بار بار یہ اعلان کر رہی کہ لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. تو حکومت اگر یہ توقع کر رہی ہے کہ لوگ آج خود احتیاطی تدابیر پر عمل کر لیں گے تو یہ ممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک عوام کو اس بات پر مکمل یقین نہیں کہ کرونا وائرس کوئی وبا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری تو ہے مگر اس کا اثر ہم پر نہیں ہوتا. تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ لکڑ ہضم اور پتھر ہضم ہوتے ہیں. ان کے علاوہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو یہ بھی یقین ہے کہ گرم ممالک میں یہ وائرس زیادہ دیر نہیں رہتا. یعنی اگر گرمی بڑھتی ہے ہیٹ بڑھتی ہے چونکہ وائرس پر چکنائی کی موٹی تہ ہوتی ہے جو مخصوص درجہ حرارت ملنے پر پگھل جاتی ہے تو یہ وائرس تحلیل ہو جاتا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں. اسی وجہ سے معاشرے کے مختلف طبقات کا رویہ مختلف ہے. یعنی اگر بلیف مختلف ہے تو ریئیکشن بھی مختلف ہے, رویہ بھی ڈیفرنٹ ہے. چونکہ حکومت کی بھی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے اس معاملے میں. ساری حکومتیں موسٹلی کنفیوز نظر آتی ہیں. سب ایک دوسرے کے پیچھے بھیڑ چال ہے. یعنی جو چائنا نے کیا پیچھے ہم کریں, جو امریکہ نے کیا وہ برطانیہ کر رہا ہے, جو برطانیہ کر رہا ہے پیچھے لوگ چل رہے ہیں. اور ہمارے ہاں کچھ اور ہی چل رہا ہے. ہمارے ہاں سارا زور چندہ لینے اور لوگوں کو خیرات دینے پہ لگا ہوا ہے. اب دنیا کو اس وبا کی وجہ سے سیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل گیا ہے. کافی روز سے یہ وبا ہے, بہت سے لوگ مر چکے ہیں. تو لوگوں کو یہ سمجھ آئیے کہ یہ وائرس ناک, منہ اور آنکھ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے. یہ 3 ہی راستے ہیں جہاں سے وائرس اٹیک کرتا ہے. تو ان تینوں چیزوں کو اگر ڈھانپ لیا جائے, کور کر لیا جائے تو وائرس آپ پہ اٹیک نہیں کر سکتا. یعنی ایک ماسک, دوسرا چشمہ اور تیسرا صفائی کا خیال. ماسک سے آپ کا ناک اور منہ دونوں کور ہو جاتے ہیں اور چشمے سے آپ کی آنکھیں بچ جاتی ہیں. اب آخری جو کام رہ جاتا ہے کہ جو کپڑے آپ پہن کر باہر نکلتے ہیں, گھر میں داخل ہوتے انہیں الگ سے ڈال دیں اور انہیں جھاڑے مت. اگر دھوپ میں ڈال دیں گے تو وائرس نکل جائے گا اور کچھ گھنٹوں کے بعد اگر کپڑے آپ سائڈ پہ رکھیں تو بھی وائرس ڈیڈ ہو جاتا ہے. دنیا ابھی یہ بتانے اور سمجھنے سے بالکل قاصر ہے کہ یہ وائرس رہے گا یا دنیا سے ختم ہو جائے گا. اگر ختم ہوگا تو کب ختم ہوگا؟ تو اتنی دیر تک تو لوگوں کو اسی وائرس کے ساتھ جینا مرنا ہوگا. تو انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ خود کو حالات کے مطابق تبدیل کر لیتا ہے, ڈھال لیتا ہے. آپ برف کے عہد سے لے کر پتھر کے زمانے اور آج ٹیکنالوجی کے ہائیسٹ دور تک دیکھیں انسان نے خود کو کتنا بدل لیا ہے. یعنی برفانی عہد کا انسان اور آج کا انسان بالکل بدل چکا ہے. تو آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ جو قوم جتنی جلدی کرونا کے ساتھ جینا سیکھ لے گی وہ اٹھ کھڑی ہوگی. یہ لوگوں کو خیرات اور عطیات کی بھیک دینے کی بجائے اگر لوگوں کو ان کی حفاظت کا بندوبست کرنے کا موقع دیا جائے یا خود ان کی حفاظت کی جائے تو پھر مساجد بھی آباد ہو جائیں گی, تعلیمی ادارے بھی چلیں گے, فیکٹری اور کاروباری مراکز بھی کھل سکتے ہیں. جو حکومت کے حصے کا کام ہے بس حکومت اگر وہ کر لے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. اور حکومت کا کام یہ ہے کہ یہ سڑکیں, گلیاں, چوراہے, کھلے مقامات جہاں جہاں لوگ
घूमते फिरते हैं उनको क्लोरीन के पानी से साफ करती रहे। क्लोरीनेटेड पानी साफ इस्तेमाल करने से सड़कों को धोने का अमल जारी रखें। तो फजा को क्लीन करने का, साफ करने का काम हुकूमत का होना चाहिए और किसी को बगैर मास्क और चश्मे के घूमने फिरने न दें। एक मास्क और एक चश्मा ये तो हुकूमत फराहम कर सकती है, साथ अगर सैनिटाइजर भी दे दे तो ये अरबों रुपए की खैरात बांटने से बेहतर है। लोगों को काम करने की आदत है, पाकिस्तानी काम करने के बड़े शौकीन और मेहनती हैं। पूरी दुनिया में माना जाता है कि हम लोग मेहनत करने के आदी हैं। अब घरों में जो लोग बैठे हैं वो वर्कहॉलिक हैं, उन्हें काम करने की आदत है, उन्हें घर में बैठने से तकलीफ हो रही है, इसलिए दुकानदार, ताजर सब लोग घरों से बाहर बाहर निकल रहे हैं कि जी हमें बाहर निकल कारोबार खोलने दें, लेकिन उन्हें धत्कारा जा रहा है। उनको हिफाजती तदाबीर के साथ काम करने की इजाजत दी जाए। तो मेरा गुमान ये है कि 50% से ज्यादा लोग अपने अपने कामों पर वापस जा सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को कारआमद कर सकते हैं। ये लोगों को आप घरों में बंद करके सिवाय फ्रस्ट्रेशन के और कुछ नहीं दे रहे, क्योंकि हुकूमत के पास करने के लिए कुछ नहीं है, इससे मायूसी बढ़ेगी। तो हुकूमत का फर्ज ये है कि लोगों में एतमाद पैदा करें और कोरोना से लड़ना ना सिखाएं। कोरोना वायरस से कोई नहीं लड़ सकता, आसमानी आफात से मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस वक्त नेचर हावी है, कुदरत हावी है, कुदरत अपना रंग दिखा रही है, तो नेचर के साथ जिंदा रहा जाता है, उससे लड़ा नहीं जाता। अगर उसके मुताबिक चलेंगे तो कुदरत आपके साथ चलेगी। अब आप देखें नेचर ने किस तरह चेंज किया है। ओजोन की लहर में बहुत बड़ा सुराख हो चुका था, अब ये वो लहर है जो कि इंसानों में और एक वो जो ऊपर आलूदगी होती है उसके दरमियान एक लहर है, वो बहुत बड़ा सुराख हो चुका था। उस सुराख को, वो सुराख बंद हो गया इस वबा की वजह से और लॉकडाउन होने की वजह से, किसी वजह से भी नेचर ने इसका बंदोबस्त कर दिया है कि वो जो सुराख हुआ ओजोन की तह में वो आज बंद हो गया। तो अभी तक तो दुनिया को ये भी नहीं मालूम कि ये कोरोना बीमारी है या ये टेक्नोलॉजी का शाखसाना है। इस पर भी लोग बहुत से रिसर्च कर रहे हैं कि ये कैसा वायरस है। ये शायद अभी इस पर बात ज्यादा नहीं हुई, और लेकिन ये मैं अपना इनपुट दे रहा हूं कि ये कैसा वायरस है जो सिर्फ इंसानों को हलाक कर रहा है, इंसान इससे मुतासर हो रहे हैं, लेकिन और भी जानदार इस दुनिया में रहते हैं, हैवानात, जानवर, परिंदे, ये सब इस दुनिया का हिस्सा है। लेकिन आज तक कोई जानवर या परिंदा इस मर्ज से या इस वायरस से क्यों नहीं मरा, या इस पर कुछ पर ये वायरस क्यों असरअंदाज नहीं हुआ। जानवर तो उसी तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं, लोगों ने घरों में भी पालतू जानवर रखे हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो क्योंकि जानवर या हैवानात वो भी नेचर का एक हिस्सा है, नेचर के साथ जिंदा है। जानवरों, परिंदों और हैवानात में ऐसा कौन सा मैकेनिज्म या ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इंसानों में नहीं है, और जिसकी वजह से जानवर और हैवान बिल्कुल ठीक है लेकिन इंसान धड़ाधड़ मर रहे हैं। तो परिंदे तो बेचारे मास्क भी नहीं पहन सकते, ना चश्मा लगाते हैं, सोशल डिस्टेंस भी नहीं रखते, तो फिर वो कैसे जिंदा है। तो एक एंगल इसका ये भी है कि उन पर वायरस क्यों असरअंदाज नहीं हो रहा। इसी वजह से एक थ्योरी गर्दिश कर रही है कि क्या ये वायरस है या ये कोई इंसानों को अटैक करने वाली चीज है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो कोरोना वायरस के बारे में जो पहली रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक बीमारी चूहों या चमगादड़ों से फैली थी, लेकिन अभी तक दुनिया इस बात का हतमी फैसला नहीं कर सकी और सुराग नहीं लगा सकी कि क्या ये बीमारी है या फिर कुछ और है। अब सवाल ये कि इससे लड़ना है या इसके साथ जीना है। तो अगर तो लड़ना है तो फिर मरना है, और अगर जीना है तो फिर इसके साथ जो लवाजमात है उनको अडॉप्ट करना चाहिए। तो मेरा थीसिस ये है कि आइंदा दुनिया को इसके साथ ही जीना पड़ेगा। तो इसलिए दुनिया लॉकडाउन खत्म करने की तरफ जा रही है। तो आसान तरीका ये है कि इंसान खुद को इस बात के लिए तैयार कर ले कि उसे सेफ्टी मेजर लेना है। अगर खुद नहीं ले सकता तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि 2, 3, 4 आइटम जो मैंने बताए हैं, मास्क, चश्मा और एक सैनिटाइजर, ये लोगों को प्रोवाइड कर दें और रेगुलर बुनियादों पर प्रोवाइड करें, तो लोग इससे बहुत हद तक अपने आप को महफूज कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर लोग जबरदस्ती बाहर निकलेंगे और फिर कोरोना और फैलेगा। और यही हो रहा है कि लोग लॉकडाउन में खुद सेफ्टी मेजर ले नहीं रहे, हुकूमत उन्हें सेफ्टी मेजर दे नहीं रही, तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ रही है और लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं। और पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक रोज में सबसे ज्यादा हलाकतें यानी 26 अफराद 24 घंटों में कोरोना वायरस के बाद चल बसे हैं और मजीद 806 केसेस सामने आए।
تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد پاکستان میں 14,885 سے تجاوز ہوئی، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 327 ہو گئی ہے۔ 3,425 افراد کورونا کو شکست دے کر گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں۔ ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدی کا کورونا وائرس کا دوسرا ٹیسٹ بھی پازیٹیو نکلا ہے، اور نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق پنجاب میں اب بھی کورونا کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ 5,827 لوگ پنجاب میں کورونا وائرس کے مرض کا شکار ہے۔ سندھ میں 5,291، خیبر پختونخوا میں 2160، بلوچستان میں 915، اسلام آباد میں 297، گلگت بلتستان میں 330، جبکہ آزاد کشمیر میں مریضوں کی تعداد 65 ہے۔ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ مریض ہلاک ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 114، سندھ میں 92، پنجاب میں 100، بلوچستان میں 14، اسلام آباد میں 4، گلگت بلتستان میں 3 لوگ کورونا کے باعث انتقال کر چکے ہیں۔ صدر حکومت نے لاک ڈاؤن کے دوران تجارتی سرگرمیاں مشروط طور پر بحال کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے محکمہ داخلہ کو تجارتی مراکز کھولنے کے لیے SOP تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کل وزیراعلیٰ ہاؤس میں اس حوالے سے اجلاس ہوگا، جبکہ لاہور میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے بعد پولیس کی جانب سے ناکوں پر سختی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ISPR کے اعلامیے کے مطابق پاک فوج کی جانب سے کورونا سے متاثرہ علاقوں میں 3,50,000 فوجی امدادی پیکیجز تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ یہ امدادی پیکیجز فوجی افسران کی اور جوانوں کی تنخواہوں سے جمع رقم سے خریدے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق امدادی سامان گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے دور دراز پسماندہ علاقوں کے علاوہ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں کے معذوروں، محنت کشوں اور بیواؤں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 31,39,000 افراد متاثر ہوئے۔ ہلاکتوں کی تعداد 2,18,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں ایک بار پھر کورونا وائرس میں تیزی آ گئی ہے اور ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک امریکہ میں 60,000 افراد کورونا کے وائرس ہلاک ہو چکے ہیں۔ متاثرین کی تعداد 10,35,000 ہے، جبکہ ایک ہی روز میں 2,500 لوگ جو ہیں، یعنی 2,500 کا فگر ہے جو امریکہ کے اندر ہلاک ہوئے۔ اٹلی میں کورونا وائرس سے 27,359، اسپین میں 23,822، فرانس میں 23,660 لوگ، برطانیہ میں 21,678، ایران میں 5,877، چین میں 4,600، نیدرلینڈ میں 4,566 مریض کورونا وائرس کے باعث چل بسے ہیں، جبکہ بھارت میں بھی کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کورونا وائرس کی تباہ کاریوں کے باوجود اسپین نے 4 مرحلوں میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا۔ امریکی ریاستوں جارجیا، ٹیکساس، مشیگن اور الاسکا میں بھی پابندیاں اٹھانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ فرانس میں 11 مئی سے دکانیں کھل جائیں گی۔ عالمی وبا کے باعث کینیڈا کی مساجد میں نماز کے اجتماع پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ مقامی حکومت نے ٹورنٹو سمیت 3 شہروں میں ماہ رمضان کے دوران صرف اذان مغرب یعنی اذان مغرب بذریعہ لاؤڈ سپیکر دینے کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں ماہ رمضان کے دوران جو مذہبی اجتماعات ہونے ہیں، جیسے 21 رمضان میں حضرت علی کا یوم شہادت ہے، اس طرح کی تقریبات پہ حکومت نے پابندی لگا دی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں و تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔